रहीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत अबू हुमैद से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी किसी को मंगनी का पैगाम भेजे तो उसे देख लेने में कोई हरज नहीं है, यानी कोई रुकावट नहीं है। दीन इसमें कोई रुकावट आयत नहीं करता, अगरचे उस औरत को इल्म ना हो, बशर्त यह कि वो मंगनी की वजह से देख रहा है। यहाँ ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में जायज़ा लें। देखिए, जब कोई मंगनी करने की नीयत रखता है ना, पुख्ता इरादा रखता है, फिर तो वो देखे। एक खातून के बारे में मुझे ये जो रिश्ता नाता डिपार्टमेंट वाले हैं उन्होंने बताया कि फलां खातून जो है वो कहती है मैंने 6-7 रिश्ते देख रखे हैं, तो बस इस तरह का कोई सिलसिला रख लें कि एक दिन में ही मैं सारे रिश्ते देखा हूं। अब वो अगर अपने बेटे को साथ ले जाके 7 लड़कियां दिखाना चाहें तो जाहिर है ये ज्यादती की बात है। सिर्फ उस लड़की को देखना चाहिए जहां बाकी चीजों का इत्मीनान हो गया हो। अब बिल्कुल पुख्ता इरादा है तो आखिर में लड़के से पूछ लेना चाहिए, ताकि अगर यानी कोई किसी किस्म की कमी बेशी है तो उसका पहले से ही सद्देबाब हो जाए। तो इब्तिदा में ही सबसे पहला मामला लड़की को दिखाने का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि लड़की के लिए भी ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे पहलू होता है कि हर कोई उसे देख रहा है और हर कोई रिजेक्ट करके जा रहा है, तो ये मुनासिब नहीं है। इसी तरह से सईदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि एक शख्स ने एक अंसारी औरत से शादी करनी चाहिए। आपने फरमाया उसे देख लो, क्योंकि अंसारियों की आंखें उमूमन छोटी होती हैं। ये मुस्लिम की रिवायत है और साद बिन मंसूर से ये रिवायत है सुनन में 523 नंबर पर। अब इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि देखें, जरूरी नहीं है आखिर छोटी आंखों वाली का भी तो कहीं निकाह हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अल्फाज मिलते हैं एक और हदीस में कि अंसार की आंखों में कुछ खराबी होती है। बाज़ को छोटी आंखें जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। हर एक की अपनी चॉइस है, किसी को मोटी आंखें अच्छी लगती हैं, किसी को छोटी अच्छी लगती हैं, किसी को दरमियानी अच्छी लगती हैं। और अल्लाह ताला ने सबके लिए असबाब भी पैदा कर रखे हैं और शक्ल सूरत भी अल्लाह ताला की बनाई हुई है। लेकिन बात यह है कि बाद में जिन आंखों पर आपने तकलीफ महसूस करनी है, कि मुझे रगबत महसूस नहीं होती किसी लड़की को देखकर, बेहतर यह है कि पहले से ही देख पा लो कि अगर रगबत का कोई सिलसिला बनता है तो फिर आप मंगनी कर लो, वरना बसूरत दीगर निकाह से पहले ही ये मामला तय हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर है। फिर आप देखिए कि रिश्ता तय करने के लिए किसी को नुमाइंदा भी मुकर्रर किया जा सकता है। यानी ये भी हो सकता है कि कोई खुद उठ के रिश्ता कर रहा हो, ये भी हो सकता है उसके वालिदैन कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि किसी को रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर कर दें। हमारी सोसाइटी में आजकल लोग मैरिज ब्यूरो वालों के सुपुर्द कर देते हैं सारे मामलात, और असलन ये मामलात किसी नेक आदमी के सुपुर्द करने चाहिए और किसी समझदार आदमी के सुपुर्द करने चाहिए। हज़रत उम्मे सलमा से मरवी है कि अबू सलमा की वफात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ हातिब बिन अबी बलताह को भेजा। वो मुझे आपके लिए निकाह का पैगाम देने आए थे। मुस्लिम की 918 नंबर रिवायत। हजरत हातिब बिन अबी बलताह के बारे में आप जानते हैं कि उनसे एक बड़ी खता भी हुई थी फतेह मक्का के मौके पर, कि उन्होंने अबू सुफियान को पहले से एक खत पहुंचाना चाहा था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में बताया हुआ था। वो खत तो खैर ले लिया गया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर गुस्से का इजहार नहीं किया। और हजरत उमर तो चाहते थे कि उनका सर कलम कर दें, लेकिन उनके बदर में शिरकत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में बदगुमानी नहीं की, कोई ऐसी बात दिल में नहीं रखी कि उनके बीवी बच्चे वहां थे, तो इस वजह से उन्होंने खता तो थी उनकी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हातिब बिन अबी बलताह को उम्मे सलमा के पास निकाह का पैगाम देने के लिए भेजा था। तो किसी को भेजा जा सकता है। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदना अबू बकर सिद्दीक को मेरे निकाह का पैगाम भेजा। तो सईदना अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, मैं तो आपका भाई हूं, यानी मेरा तो आपके साथ ऐसा और तरह का ताल्लुक है। आपने फरमाया तू मेरा भाई अल्लाह के दीन और उसकी किताब की रूह से है, और वो आयशा मेरे लिए हलाल है, यानी उसके साथ मेरा निकाह हो सकता है। इसलिए इस बात को फील ना करो कि आपका और मेरा क्या ताल्लुक है। ये बुखारी की 5081 नंबर रिवायत है। और आप जानते हैं कि एज डिफरेंस बहुत ज्यादा था, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एज डिफरेंस की वजह से नहीं कहा था, बल्कि कंफ्यूजन जो उनके दिल की बात थी उन्होंने बरमला सामने कर दी। इससे हमें ये पता चलता है कि निकाह के मौके पर या निकाह से पहले जब देखने की बात हो, रिश्ता देखने की या रिश्ता भेजने की बात हो, तो ऐसे मौके पर अगर किसी के दिल में कोई रुकावट है, कोई उलझन है, तो उसको दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि यही चीजें अगर एड्रेस ना हो तो बाद में इख्तलाफात का बायस भी बन जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तर्ज अमल से और अपनी तालीमात से वो सब कुछ सिखाया
جو سب کے لیے باعث رحمت بن سکتا ہے. اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کا معاملہ ٹوٹلی لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس بارے میں رسول اللہ کی سنت کو دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایڈوائس کیا. خود بڑے بن کے یہ کام کرتے ہیں اور بعد میں جب رشتہ نبھتا نہیں تو پھر اس کے اوپر تکلیف کا اور افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں، ہم کچھ باتیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اصولی طور پر ہم ابتدائی طور پر دیکھ لیں گے تو پھر ہم باقاعدہ جو فنکشنز ہیں ہمارے یہاں سیلیبریٹ ہوتے ہیں، جیسے منگنی سیلیبریٹ ہوتی ہے یا نکاح والا دن سیلیبریٹ ہوتا ہے یا ولیمے والا دن، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں دیکھیں گے سیلیبریشنز کو. دیکھیں رشتہ بھیجا، رشتہ قبول ہو گیا. رشتہ جب قبول ہو گیا اب کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر گائیڈ لائن کی تو ضرورت ہے، اور اگر گائیڈ لائن نہ ہو تو ایسی صورت میں لوگ جو ہیں وہ پھر اپنے خاندانی روایات یا یعنی جو بھی کسی سوسائٹی کے اندر کامنلی چیزیں رواج پا گئی ہوں انہی کو اختیار کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ ساری باتیں جو ہیں وہ دیکھیں گے جب نکاح کے فنکشن کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، نکاح اور ولیمے کے حوالے سے. سر دست میں چاہتی ہوں کہ اس بارے میں ہم جان لیں کہ نکاح کی شرائط کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ پیغام نکاح کے حوالے سے، لڑکے کو دیکھنے اور لڑکی کو دیکھنے کے حوالے سے کوئی بات اگر آپ پوچھنا چاہیں تو وہ ضرور پوچھ لیں، کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں ہو. میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، ہم پڑھ رہے ہیں میریٹل ریلیشنز. میریٹل ریلیشنز میں ابھی تک ہم نے ریلیشن کی بات ہی نہیں کی، ابھی تو وہ بات ہی نہیں آئی، اور ابھی ابتدائی چیزیں جو ہیں ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. پیغام نکاح کا یا نکاح کی اہمیت کا میریٹل ریلیشنز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم اس کو کیوں پڑھیں؟ اس کے بغیر ہی اگر ہم صرف ریلیشنز کی بات کریں تو کیا فرق پڑے گا؟ جی جی صحیح. اچھا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ جس بنیاد پر نکاح کرنا ہے اس کو سامنے ضرور رکھنا چاہیے اور اپنی اسلامک ویلیوز کو اپنانا چاہیے. درست بات ہے. بات یہ ہے کہ بعد کے جھگڑے جس بنیاد پر ہوتے ہیں نا ان کو پہلے سے طے کر لینا چاہیے، اور نکاح کے بارے میں بھی کچھ بنیادی چیزیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے جو رشتے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم حقوق الزوجین میں یعنی شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں اس میں کچھ اہم باتیں ضرور دیکھیں گے جس کی وجہ سے رشتہ نبھانے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور یہ رشتہ جو ہے دل کا قرار بن جاتا ہے. جی اور کوئی بتانا چاہتا ہے؟ جی آپ بتائیے. تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب کسی کو دوسرے میں رغبت محسوس نہ ہونا اور یہ چیز کسی لڑکی یا لڑکے کے دل کے اندر اتر گئی ہے تو کوئی دینداری میں اچھا ہو ترجیح تو دینی چاہیے، لیکن اور کوئی چیز رغبت والی ہے ہی نہیں. اب اگر رغبت والی چیز نہیں ہے تو رشتہ نبھے گا نہیں. کمپرومائز نہیں کرنا نا. آپ ابتدا میں کیوں کمپرومائز کرتے ہیں؟ آپ ابتدا میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، یعنی جیسے شادی کے موقع پر جو کلرز وغیرہ یوز ہوتے ہیں خوشبو کے لیے وہ کلرز یوز کرتے تھے، تو آپ نے اندازہ لگایا کہ ان کی شادی ہو گئی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا شادی کر لی؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو آپ نے پوچھا کہ اچھا کنواری ہے یا بیوہ؟ تو انہوں نے کہا بیوہ. تو آپ نے کہا کہ اچھا تم کنواری کے ساتھ شادی کرتے کہ وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے، نہیں تمہارے دل خوش ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میری بہنوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، تو میں نے بیوہ کے ساتھ اس لیے شادی کی ہے کہ وہ میری بہنوں کو اچھے طریقے سے سنبھال سکتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خاموش ہو گئے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی یا ابھی کلیئر نہیں ہوئی کہ شکل کی وجہ سے اگر کسی کو شکل پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے اس کے لیے. اگر کوئی تھوڑی سی بھی رغبت ہے تو بات بن سکتی ہے، لیکن اگر کسی کی شکل میں کوئی کسی کو اٹریکشن ہی نہیں فیل ہوتی تو ایسے میں بعد کے مسائل سے بہتر ہے اس موقع پر انسان بولڈلی سٹیپ لے لے. ہر روز جو اسی چیز نے مشقت میں ڈالنا ہے. تو آپ کے سامنے حدیث رکھنے کا مطلب یہی تھا. اور صحابہ کرام کی جانب سے جو بات آئی اپنی بیٹیوں کے رشتے بدصورت مردوں سے مت کرو، یہ حضرت عمر نے کہا تھا، کیونکہ حضرت عمر نے اس کو فیس بہت کیا تھا. یعنی لوگ بہت زیادہ طلاق دینے لگ گئے تھے. تو طلاق کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ باہمی ہمانگی کی کوئی صورت ہی نہیں، نہ سیرت نہ صورت. دیکھیں کسی کے پاس اگر دین کا علم ہے تو یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی صاحب اخلاق بھی ہوگا. ہو سکتا ہے، چانسز ہیں، لیکن
کوئی دین کا علم پڑھنے کے باوجود بہت بد اخلاق بھی ہو سکتا، کیونکہ ہمارے یہاں دین کا علم عمل سے بالکل الگ کر دیا گیا کہ وہ الفاظ ہیں. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے دین کا علم سیکھا ہوا ہے تو اب وہ صاحب اخلاق بھی ہوگا، کمائے گا بھی اچھا، اور اس کے ساتھ زندگی اچھی گزر جائے گی. دینداری کو دیکھنا چاہیے. دینداری کا مطلب وہ جیسے اقبال نے کہا نا، فقیہ شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی کا. فقیہ شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی کا. مرد مومن فقط دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں. کہ جو لا الہ کا کاربند ہے، جو پریکٹیکلی مسلم ہے، تو اس کو پریفرنس دینی چاہیے کسی کے اخلاق کی وجہ سے، کسی کی سیرت کی وجہ سے. اور نارملی لوگ جو ہیں وہ سیرت کو، اخلاق کو سامنے نہیں رکھتے. اس کے لیے بیٹی کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا گزارا کرنا ہے بس. تو گزارا کس چیز سے کرے؟ مال سے یا حسب نسب سے؟ تو بہرحال جی کوشچن کرنا ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے ہمیں بتایا نا کہ ابھی حدیث میں بھی آپ نے منگنی کا تذکرہ کیا، تو کیا اسلام میں منگنی کا تصور ہے؟ جائز ہے اسلام میں منگنی؟ منگنی کا مطلب کیا ہے؟ منگنی کا مطلب ہے جو جس کا ہاتھ مانگا ہے نا، اب اس کا اعلان کر دیں، یہی منگنی ہوتی ہے. جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ دینداری کو فوقیت دینی چاہیے، تو اگر دینداری ہو اور اٹریکشن نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دینداری ہو اور اٹریکشن نہ ہو بالکل بھی تو پھر یعنی اٹریکشن تو ضرور دیکھنی چاہیے. اٹریکشن سے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کا فیس بہت اٹریکٹیو ہے. کوئی بہت خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو خوبصورت انسان میں اپنے لیے کوئی رغبت محسوس نہیں ہوتی. رغبت ضروری ہے. تو اگر وہ نہ ہو تو پھر کیا کرنا رغبت نہ ہو چاہیے؟ تو نہ کریں نا، بعد میں جو چھوڑنا ہے بہتر ہے پہلے ہی چھوڑ دیں. جب آپ کسی چیز کو پڑھیں نا، جیسے رسول اللہ کی سنت کو، تو سنت پر خوش ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور الحمدللہ یعنی اللہ جس حال میں رکھے، راضی جتنا رہیں گے اتنا ہی اللہ بھی راضی ہوگا انشاءاللہ. جی اگر کوئی ایسا پرپوزل ہے ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو جاب ہے وہ بینک سے ریلیٹڈ ہے، تو پھر سبحان اللہ. یہی سوال، یہ والی باتیں جو ہے نا، یہ طے شدہ ہے رزق حلال ہو. تو رزق حلال کو ہم یہ جانتے ہیں کہ رزق حلال کا معاملہ جو ہے وہ تو پہلی ترجیح ہے نا. اگر رزق حلال نہیں ہے تو پھر تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس دودھ سے بھرا ہوا گلاس ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جاتا ہے، آپ کیا کرو گے؟ سارا دودھ ٹھیک ہے. تو ایسا ہی معاملہ ہے. حرام چیز جو ہے وہ تو حرام ہی ہے، اس کے لیے کو ہم نیا سلسلہ اپنی جانب سے نہیں نکال سکتے. جی سادہ میں نے یہ پوچھنا تھا، جیسے آپ نے کہا کہ لڑکا دیکھ سکتا ہے نا اگر منگنی کا پکا ارادہ کیا ہو، تو اگر لڑکی کو نہ بھی پتا ہو پھر بھی دیکھ سکتا ہے؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو بتانا ضروری ہے. ماں باپ کو یہ دیکھیں نا، آپ اگر کوئی لڑکی پردہ کرتی ہے، حجاب میں ہے، مسلمان خاتون کے بارے میں اس دور میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ آنے والے کل میں وہ حجاب نہیں کرتی ہوں گی. اس لیے آپ ایسی کوئی چیز نہیں دیکھیں گے جس میں یعنی حجاب کے علاوہ وہ کوئی بات ایسی سامنے آئے. اب جیسے ہماری سوسائٹی میں تو حجاب تو کوئی کرتا ہے نا، اور باقی بے حجاب تو جو بے حجاب ہے اس کو تو کوئی جہاں مرضی دیکھ لے. لیکن اس طرح کے دیکھنے کا نفع نہیں ہے، یہ دیکھنا نہیں ہے. دیکھنے کا مطلب ہے بیٹھ کر دیکھو تسلی کے ساتھ. تسلی کے ساتھ دیکھو کہ آیا میرا نباہ ہو سکتا ہے، کوئی بات چیت کوئی اور ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے، چانس بن جائے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جب اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جاب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں، تو لیکن ماں باپ راضی اور نہیں حضرت ہوتے خدیجہ ہیں. کی مثال دیتے ہیں اکثر کہ حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے کا پیغام بھیجا تھا خود. لیکن اگر ایسی فیلنگز پیدا ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ تم شادی جب تک تمہاری شادی لاکھوں میں سیلری لاکھوں میں نہیں ہو جاتی نا تب تک شادی نہیں کرنی، تو پھر لڑکا لڑکی کیا کرے؟ صبر. مطلب کہ ویٹ کرنا پڑے گا، ماں باپ کو منانا ضروری ہے. جی مطلب ماں باپ کو منانا ضروری ہے. بات یہ ہے کہ یعنی ایسی صورتحال اگر کوئی اکٹھے نہیں بھی پڑتا تو جس سوسائٹی میں مرد اور عورتیں اکٹھے رہتے ہیں، کہیں کسی کی کوئی بات، سم ٹائمز کسی نے کسی کو دیکھا نہیں ہوتا، کسی علاقے میں کوئی گیا نہیں ہوتا، لیکن کسی سے کوئی امپریس ہو سکتا ہے کسی کی باتیں سن کے بھی، کسی کے بارے میں جان کے کسی نے کو اچھا تذکرہ کر دیا اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی، اور اس خواہش کا اظہار بھی اس نے کر دیا. اور یہ ہے کہ اب دو طرفہ یہ بات ہے کہ لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور بالکل یہ نہیں کہ اس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی اعتراض والی بات بھی نہ ہو. اگر ہم اس کو بھی ختم کر دیں تو ایسی صورت میں اگر
یعنی پیرنٹس نہیں کرنا چاہتے تو اصولی طور پر انہیں کسی خاندان والے کو بیچ میں ڈالنا چاہیے اور اہل خاندان بیٹھ کے دیکھیں. نارملی یہ جو ماں باپ کی طرف سے یہ بات آتی ہے نا پہلے سیلری لاکھوں میں ہو جائے, تو وہ اصل میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کب تک یہ باتیں جاری رہیں گی, یعنی کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اصول اس میں بات یہ ہے کہ خاندان والوں کو اگر بیچ میں ڈال لیا جائے, لڑکی والے یا لڑکے والے, اور اس میں یعنی اگر کوئی ان کے نباہ کا چانس نظر آتا ہے اور مل کے اسے طے کر لیں تو زیادہ مناسب. تو اب یہ کنڈیشن ہوگی نا کہ لڑکی والے راضی ہیں, اس لڑکی کے ماں باپ بھی راضی ہیں, لیکن لڑکے کے ماں باپ نہیں راضی ہو رہے, تو لڑکی والے خود چلے جائیں پیغام لے کے. تو آج ہم یہی تو دیکھ رہے تھے کہ حضرت خدیجہ کے حوالے سے جو بات میں نے آپ کو بتانی تھی وہ میرے مائنڈ سے اس وقت اسکپ ہو گئی. تو سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اوصاف دیکھے تھے, آپ کی سیرت کے وہ پہلو جو انہیں اپنے غلام کی وجہ سے پتہ چلے تھے, اس وجہ سے حضرت خدیجہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نکاح کرنا چاہیے. پھر سیدہ خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا تھا. تو نکاح کا پیغام لڑکی والوں کی طرف سے ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جزاک اللہ. میرے ابو جی نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ سسٹر کے لیے دو دن پہلے کی بات ہے, سسٹر کے لیے ایک رشتہ آیا ہے, تو وہ محفل میلادیں وغیرہ کرواتے ہیں, تو ابو نہیں کرنا چاہتے پر سسٹر اس چیز پہ باضد ہے کہ میرا کر دو, میں میرج کر لوں گی, تو میں ان کو تعلیم دوں گی سیدھے راستے کی. میں نے بھی اسے کافی سمجھایا کہ عقیدہ درست ہونا ضروری ہے, پر وہ کہتی ہے نہیں, آپ کا فرض تھا مجھے بتانا, آپ نے مجھے بتا دیا, پر اللہ آپ کو جزائے خیر دے, لیکن میں کرنا چاہتی ہوں. اور ابو نے کل مجھ سے کچن میں آ کے مجھ سے آہستہ سے کہا ہے کہ اپنی میڈم سے پوچھنا کہ وہ لوگ اس طرح یہ محفلیں میلادیں کرواتے ہیں تو کیا بیٹی کا نکاح کر دینا درست ہے. بات یہ ہے کہ جب کبھی نظریاتی کلیش ہوتا ہے نا, عقیدے کا کلیش ہوتا ہے, تو نباہ کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں. تو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک دوسرے میں کتنی رغبت محسوس ہوتی ہے. اب اگر کسی کو رغبت محسوس ہوتی ہے تو وہ دوسرے فیکٹر پر نظر نہیں کر رہا کہ یہ ہارمنی جو بیلیفز کے اعتبار سے نہیں ہے, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. پیرنٹس کی پریشانی اسی وجہ سے سب سے زیادہ. دیکھیے آپ نے سوال کیا نا, سوال کا جواب دیتی ہوں, اس کے بعد آپ اگلی بات کیجیے گا. اب آپ دیکھیے گا کہ رغبت محسوس کرنے کے بعد دل آمادہ ہی نہیں ہے کہ اس بات کو دیکھ سکیں کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. شادی کے بعد جو صورتحال پیش آتی ہے اس کو پیرنٹس زیادہ اچھے طریقے سے فیل کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری ہے, انہیں یہ پتا ہے کہ یہ معاملات زیادہ دن تک نہیں چلا کرتے. تو ایسے میں یعنی لڑکی استخارہ بھی ضرور کریں, پیرنٹس بھی کریں, اور اللہ سے مدد مانگیں, اللہ تعالیٰ بہتری کا راستہ نکالے گا انشاءاللہ. وہ ان کو جانتی بالکل بھی نہیں ہے نا, اس نے لڑکا دیکھا ہوگا, بس وہ یہ کہتی ہے کہ گھر والوں کو میری شادی کر دو. اب اگر کوئی اور رشتہ نہیں ہوگا تو پھر لڑکی پریشان ہو جائے گی, تو ایسے ہی کرے گی. ایکسائٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے نا بعض اوقات, کسی ایک جگہ سے کوئی رشتہ آیا تھا گھر میں, نہیں وہ یہ رشتہ آیا تھا. اصل میں پیرنٹس کو بھی یعنی لڑکی کے سامنے تب بات چیت رکھنی چاہیے, لڑکے کے سامنے جب وہ خود اس کے اوپر ایگریٹ ہو, اس سے پہلے رکھنی نہیں چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے پھر فساد پیدا ہوتا ہے. اور ابھی بھی اگر لڑکی کے لیے اور رشتے ہوں تو نیچرلی اسے کوئی اتنا یعنی ایسی بات نہیں ہوگی, اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے. لیکن یہ ہے کہ نظریاتی اختلاف کی وجہ سے زیادہ عرصے تک یہ نباہ نہیں ہوتا, یعنی بہت زیادہ کلیش کی صورتحال فرق ہو جاتی, بہت زیادہ. اور اس وقت پھر لڑکی یا لڑکا بعد میں یہ کہتے ہیں پیرنٹس سے کہ آپ ہمیں سمجھا دیتے, ہمارے سے سختی کر لیتے, لیکن یہ والی صورتحال پیش نہ آتی. تو بہتر ہے کہ ہم آنگی کے ساتھ ہی معاملات طے ہوں. اور یہ ہے کہ تھوڑا سا اور کہیں ابھی زیادہ سختی کرنے کی بجائے کہیں اور بھی کوشش کر کے دیکھ لیں. اگر پہلے کہیں اور بھی کوشش کر لیں گے اور لڑکی کو نہ بتائیں, جب کوشش کر لیں اور کوئی اور آلٹرنیٹ ہو پھر لڑکی سے بات ہوگی تو انشاءاللہ. ابھی ساری فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ ساری باتیں سب کے سامنے اکٹھی بیٹھ کے ہو رہی ہوتی ہیں. اب لڑکی کو پتہ لگ رہا ہے اچھا اب نہیں, ہم نہیں کرنا چاہتے, وہ ساری باتیں ماں نے کیا کہا, باپ نے کیا کہا, بہن نے کیا کہا, وہ باتیں بھی اس کے سامنے آ گئی. اچھا اب ہم کہیں اور رشتہ دیکھیں گے, تو ظاہر ہے لڑکی کا ریاکشن اور بڑھے گا نا, تو ریاکشن نہیں بڑھانا چاہیے. اور یہ ہے کہ لڑکی کی بھی بڑی یعنی ایک عجیب کریٹیکل سٹیج ہوتی ہے کہ کسی ایک کی طرف سے میسج آ جائے. سم ٹائمز لڑکیاں جو ہے اس کے اوپر زیادہ سیریس ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا انشاءاللہ. جی کوسچن میرا سادہ یہ ہے کہ ہم جو اسلام پڑھتے ہیں, ہم اتنا کچھ پڑھتے ہیں, تو میرا جو بچوں کا جو ہے, مجھے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی بیوہ کا اسلام میں نکاح ہے, ٹھیک ہے, میں ان سے مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا فرض پہلے بچوں پہ ہے, تو اس چیز کی میرے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. کس بات کی؟
کہ اگر بیوہ کا نکاح اسلام میں ہے ٹھیک ہے، وہ تو اس وقت کے حالات تھے، اس وقت کی سچویشن تھی کہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. اب بھی کر سکتے ہیں، کیوں اتنی پریشانی ہے ابھی؟ نہیں مطلب دیکھیں میرے میں پیرنٹس ایک 27 ایئرس کی خاتون کو میں جانتی ہوں، اس وقت ان کی ایج 27 تھی، اب میرا خیال ہے کوئی 3 سال گزر گئے یا 4 سال گزر گئے تو 31 ہوگی ایج. ان کے 4 بچے تھے. بڑی بیٹی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت 10 سال کی ہوگی، اب اسی لحاظ سے ایج زیادہ ہو چکی ہوگی، 8 یا 10 سال کی ایج تھی اس وقت. اب امیجن کر سکتے 27 ایئرس کو اتنی بڑی ایج نہیں ہے. اب ینگ لڑکی ہو، اور یہ ہے کہ اس کی مدر بھی کہتی تھی کہ میں اتنی زیادہ اس کے بارے میں پریشان ہوں کہ اس کا کیا بنے گا، یہ تو اپنے شوہر کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی، تو اس کو یعنی نکاح کرنا پڑے گا، اور اب بچے بھی ہیں، بچے کون سنبھالے گا، اور خود یہ کیسے رہے گی، اور کیا صورتحال ہوگی. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں آپ پریشانی لینے کی بجائے اللہ سے دعا کریں کہ اس کی عدت کا وقت ہے، اور آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا اچھا سبب پیدا ہوا، یعنی لڑکا ان میرڈ تھا اور شوہر کا رشتہ داری تھا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ ایسا تھا کہ اس لڑکے کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور جب اس طرح کی صورتحال دیکھی تو اس کو اس کے شوہر کی بہت ساری اس پہ احسانات تھے اس لڑکے پہ، تو اس کو بہت نیکیاں بھی اس کی یاد آئیں، اور اس نے بچوں کو سنبھالنے کے لیے اس نے رشتہ آفر کر دیا کہ ٹھیک ہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. بہت اونچ نیچ بھی آئی، لیکن یہ ہے کہ گھر بھی اس کا ہے لڑکی کا جس میں وہ رہ رہی ہے، بچے بھی اس کے ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا سبب پیدا ہوا کہ لڑکا اس کے ساتھ یعنی نکاح ہوا، اور لڑکا اسی کے پاس آ کے رہنے لگ گیا. اس وجہ سے اس طرح کی یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کا سبب پیدا کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ سوسائٹی میں یعنی نارملی ایسا نہیں ہوتا، سوسائٹی کا یہ ٹرینڈ نہیں ہے. اور بچوں کی تربیت کے لیے ایک ماں کا بہرحال اس کے دل کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو کسی نوعیت کی کوئی تکلیف نہ ہو، اور میرے بچے ایک اچھے ماحول میں پروان چڑھیں. تو ماں پھر کسی اور کی مداخلت کو بھی برداشت نہیں کرتی. تو اس وجہ سے اگر ماں قربانی دینا چاہتی ہے تو اس کا اجر بہت بڑا ہے. لیکن اگر ماں یہ سمجھتی ہے کہ میری ایج ایسی نہیں ہے جہاں پہ میں اللہ کے اس حکم کو پورا کیے بغیر میں آگے چل سکوں، تو ایسے میں اگر وہ نکاح کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، حرج کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، وہ بہترین فیصلے کرنے والا. ٹھیک. بات چیت ہے اسپاؤسز کے حوالے سے. نکاح کا وہ تعلق جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اس کا آغاز عمومی طور پر منگنی سے ہوتا ہے. عربی زبان میں منگنی کو خطبہ کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں دیکھیں تو منگنی شادی کے لیے دیا جانے والا پیغام ہے. اگر مرد کے گھر والے یا مرد کسی لڑکی یا عورت سے شادی کرنے کا پیغام دے، اور اہل علم کے ہاں شادی کرنے والے کا پیغام دینا مشروع ہے، یعنی شریعت کے عین مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارے کنایے میں کوئی پیغام دو. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 235 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت بھی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام دیا تھا، اور ان سے منگنی کی تھی. یعنی نکاح کا پیغام چاہے بذات خود عورت کو دیا جائے یا گھر والوں کو دیا جائے، نکاح کا پیغام دینا، شادی کے لیے کسی کو پرپوز کرنا، اور یہ معروف طریقہ اس کا یہی ہے کہ لڑکے کے گھر والے یا لڑکے کا ولی یا لڑکا خود، مرد خود عورت کے گھر والوں کو عورت کے لیے نکاح کا پیغام دے. صحیح بخاری میں ہمیں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ سے بھی منگنی کی تھی. پہلی منگنی کا تذکرہ ہمیں کس کا ملتا ہے؟ سیدہ عائشہ سے نکاح کا پیغام دیا تھا، سیدہ حفصہ کو نکاح کا پیغام دیا تھا. شرعی حیثیت اگر ہم دیکھیں، ہماری سوسائٹی کے لیے یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پروگریسو محسوس ہوتی ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کو نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنے کی رغبت دلاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگنی کرنے والے کو اپنی منگیتر کو دیکھنے کی رغبت دلائی ہے. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک کسی عورت سے منگنی کرے تو اس سے نکاح میں رغبت دلانے والی چیز کو دیکھ لے، اگر دیکھ سکے تو اسے ایسا ضرور کرنا چاہیے.
یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 2802 نمبر پر. منگنی کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو لمیٹائز نہیں کیا گیا، محدود نہیں کیا گیا کہ اتنا دیکھنا آپ کے لیے واجب ہے. یعنی لڑکی کو دیکھنا واجب ہے. جیسے آپ نے ایک بار فرمایا تھا اپنے ایک صحابی سے جو نکاح کرنا چاہتے تھے کہ تم نے لڑکی کو دیکھ لیا؟ تو ان صاحب نے جواب دیا نہیں. آپ نے فرمایا دیکھ لو، اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے. یعنی بجائے اس کے کہ بعد میں وہ چیز آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے، زیادہ بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ایسا طریقہ اختیار کر لو. اور حقیقت یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر یا تو ایک دوسرے کے لیے رغبت پیدا ہوتی ہے یا وہ پھر رشتہ نہیں کرنا چاہتے. تو منگنی کے لیے لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور حکم پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. لیکن منگنی کے نام پر جو کچھ مسلمانوں کے یہاں کیا جاتا ہے ان میں سے کوئی چیز واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر منگنی کا اعلان کرنا، خوشی کی تقریب میں بہت زیادہ لوگوں کا شریک ہونا، منگنی کے موقع پر تحائف اور منگنی کے موقع پر کیے جانے والے جتنے کام ہیں، ان میں سے اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کیا چیز ہے جو واجب ہے، تو ایک چیز بھی واجب نہیں سوائے اس کے کہ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، لڑکی لڑکے کو دیکھ لے، تاکہ ان میں ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے میں دیکھ کر نکاح کے لیے رغبت محسوس کریں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لڑکے کی جانب سے لڑکی کو کچھ تحائف دیے جائیں یا لڑکی کے گھر والے دیں، تو یہ تحائف دینے مباح ہیں. مباح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کا حکم ہے نہ اسے روکا گیا. درمیان کا ایک معاملہ ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے، لیکن اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جیسے لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے، اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں. دیکھنا ایک فرق بات ہے، لیکن تیار ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، پھر گروپ فوٹوز اور پھر اس کی موویز بنانا اور اس کے لمبے چوڑے سیشنز کرنا، اس کے وجوب کا یا اس کا کوئی سلسلہ اسلامی شریعت سے ہمیں نہیں ملتا. ایک چیز سادہ سی دیکھنی چاہیے کہ منگنی میں وہ امور حرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں حرام قرار دیا، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ جائز قرار دیتے ہیں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے. تو حرام کاموں میں منگنی کے موقع پر انگوٹھی کا تبادلہ شامل ہے. یہ حرام کام ہے جس کو ہماری سوسائٹی میں بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں نے جاری رکھا ہوا ہے. بعض ممالک میں اسی طرح سے کچھ اور رسومات بھی ادا کی جاتی ہیں. یہ اپنے بڑوں کی تقلید ہے، رسم ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. کے لیے جو چیز ناجائز نہیں ہے، مباح ہے، وہ تحائف کا تبادلہ ہے. لڑکا یا لڑکے کے گھر والے اپنی خوشی سے اس موقع پر کہ دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں، تو کوئی کسی کے گھر میں عمومی طور پر بھی مہمان جاتا ہے تو اس کی عزت کے لیے لوگ ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں. اور اگر اسی نوعیت کے تحائف منگنی کے موقع پر بھی دے دیے جائیں تو مباح ہے، واجب نہیں ہے. اسی طرح سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ منگنی کی انگوٹھی پہنانے کی وجہ سے لڑکے اور لڑکی میں محبت بڑھتی ہے، اور شوہر اور بیوی کے تعلقات پر یہ بات بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ ایک گھٹیا اور جاہلی اعتقاد ہے، درست نہیں ہے. اس کی نہ تو کوئی حسی دلیل ہے، نہ کوئی شرعی دلیل ہے، نہ اس کی کوئی اصل ہے. اسی طرح سے منگنی کی رسومات میں نان مسلمز کے ساتھ بہت زیادہ ریزمبلنس پائی جاتی ہے، جیسے ہندوؤں کے ساتھ، اور اسی طرح سے سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ بھی کچھ معاملات میں مشابہت پائی جاتی ہے. اس اعتبار سے ان ایسے تمام کاموں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. خوشی کا جو طریقہ کار مباح ہے اس کو اختیار کر لینا چاہیے، اور جو مباح نہیں ہے، حرام میں داخل ہے، اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلے لوگوں کی مکمل طور پر پیروی کرو گے، اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوئے تم بھی داخل ہو کے رہو گے، یعنی ان کی پیروی کرو گے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اور عیسائی آپ ان پہلوں کی بات کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اور کون، یعنی یہی تو آپ سے پہلے کے لوگ ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے
6889 नंबर पर। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, वो उन्हीं में से है। जो भी किसी कौम की नक्काली करता है वो उन्हीं में से है। अगर कोई नक्काली करके लड़का लड़की को और लड़की लड़के को अंगूठी पहनाना चाहे तो ये जायज़ नहीं हो जाता कि हमारे यहाँ यही रवाज है। तो रवाज इस्लाम नहीं हो जाता, रवाज अल्लाह ताला का हुक्म नहीं हो जाता, क्योंकि अभी लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, अभी शौहर बीवी नहीं है, और इन पर निकाह वाले अहकामात का इत्तलाक भी नहीं होता, और लड़का लड़की को छू नहीं सकता, ना ही उसका छूना जायज़ है। शेख इब्ने उसैमीन अल्लाह ताला की हम्द करके अपने इस बारे में अपना बयान देते हैं कि दबला मंगनी की रस्म है, ये अंगूठी पहनाने की रस्म होती है, लेकिन असल में उस रस्म का कुछ नहीं। यानी अगर कोई सास किसी लड़की को कोई अंगूठी पहना देती है या ज्वेलरी इस मौके पर दे देती है, कोई हर्ज की बात नहीं। असल चीज जो देखने वाली है वो ये कि लड़का और लड़की जो एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, अजनबियों के लिए एक दूसरे को छूना, एक दूसरे के साथ बैठना और एक दूसरे के लिए बनना संवरना उस मौके पर जायज नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं कि समटाइम्स अंगूठी पर लड़के और लड़की दोनों का नाम लिखा जाता है और ये ख्याल किया जाता है कि इससे मंगेतरों में बाहमी मोहब्बत ज्यादा बढ़ेगी। तो ये एतकाद जाहिली है, दुरुस्त नहीं है। मैंने ये बातचीत इसलिए आपके सामने रखी है कि मंगनी के बारे में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू का अंदाजा हो जाए। ये भी ख्याल किया जाता है कि जब कभी लोग अंगूठी पहनेंगे तो निकाह के बाद भी इस मोहब्बत को याद करेंगे और वो मोहब्बत जो है आइंदा आने वाले दिनों में और ज्यादा मोहब्बत बढ़ाने का सबब बनेगी। इसी तरह से मंगनी की रस्म में लड़का जब अपनी मंगेतर को खुद अंगूठी हाथ से पहनाता है तो वो दरअसल एक अजनबी औरत के साथ अपना ऐसा रिलेशनशिप कायम करता है छू के, जो कि उसके लिए जायज नहीं, अभी वो उसकी बीवी नहीं बनी। हाँ, पैगाम दिया हुआ है, उसको उसकी लिमिट में रखना चाहिए, उससे आगे नहीं ले जाना चाहिए। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मंगनी के बाद लड़के और लड़की का फिर कौन सा ताल्लुक जायज है, उनके दरमियान क्या ताल्लुक हो सकता है, कौन सा ताल्लुक जायज नहीं है। एक बुनियादी बात ध्यान में रखिएगा, एक इस्तिलाह हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है अक़्द निकाह। निकाह का अक़्द, अक़्द का मतलब क्या होता है? गिरा लग जाना। और इसी तरह से मंगनी है तो ये अहद निकाह है। अहद और अक़्द में फर्क है। अक़्द जो है वो ताल्लुक कायम हो गया ना उस मुआहदे के मुताबिक, और अभी मंगनी एक अहद निकाह है कि हाँ इस लड़की का निकाह इस लड़के के साथ करेंगे, तो ये अहद निकाह है जो अक़्द निकाह नहीं हो जाता। हर एक चीज का अपना एक स्टेटस है, अपनी एक हैसियत है। और फिर आप देखें कि मंगनी के बाद ये यकीन नहीं होता कि जरूर ही तकमीली मराहिल आएंगे, कि जरूर ही निकाह हो जाएगा। जब तक अक़्द निकाह नहीं होता मंगेतर एक दूसरे के लिए नामहरम रहते हैं, उनका कोई ताल्लुक शरई नहीं होता। और आप देखिए कि ताल्लुकात में क्या है, आपस में एक दूसरे से तन्हाई में मिलना, यानी कहीं माँ बाप भी चाहते हैं कि अब ठीक है इनकी मंगनी हो गई तो ये इकट्ठे शॉपिंग करने चले जाएं, खाना खाने चले जाएं, इकट्ठे आपस में बैठ के बातचीत कर लें। इनका तन्हा रहना गैर शरई है, जायज नहीं है। जब तक अक़्द निकाह मुनक़िद नहीं हो जाता लड़का अपनी मंगेतर के लिए नामहरम रहेगा। उनका मेल जोल बढ़ाना, उनका इकट्ठे घूमना फिरना और एक दूसरे के काबिल शर्म आज़ा को देखना सब हराम है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सईदना जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो हरगिज किसी ऐसी औरत के साथ तन्हाई इख्तियार न करे जिसके साथ कोई महरम रिश्तेदार ना हो, क्योंकि ऐसी सूरत में उनके साथ तीसरा शैतान होता है। तो अभी ये दो ऐसे लोग हैं जिनके दरमियान निकाह का मुआहिदा तो हो गया कि इनका निकाह करना है, लेकिन अक़्द निकाह नहीं हुआ। इसलिए ये ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें अक़्द निकाह के बाद लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए हराम नहीं रहते, आपस का कोई ताल्लुक उनका नाजायज नहीं रहता। तो जिस वक्त मंगनी हो जाती है, मंगनी हो जाने के बाद वही मामलात मंगेतरों पर आयद नहीं किए जा सकते। मंगेतर एक दूसरे के लिए नामहरम रहते हैं। सईदना
उमर बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, जब भी कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में होता है तो उनके साथ तीसरा शैतान होता है। तिरमिज़ी की 2165 नंबर रिवायत है। उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों में जाने से बचते रहो। इस पर कबीला अंसार के एक सहाबी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, देवर के मुतालिक आपकी क्या राय है? क्या वो अपनी भाभी के साथ जा सकता है या नहीं? आपने फरमाया, देवर या जेठ का जाना हलाकत है, मौत है, बर्बादी है। ये बुखारी की 5232 नंबर रिवायत है। यानी अक़द निकाह के बाद भी भाभी अपने देवर या अपने जेठ के साथ अकेले नहीं जा सकती। सईदना अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मर्द किसी मर्द के सतर को ना देखे और कोई औरत किसी औरत के सतर को ना देखे। सतर से मुराद हिजाब नहीं है। जैसे औरत का औरत से सतर कितना है और मर्द का मर्द से सतर कितना है। मर्द का सतर जो है नाफ से लेके घुटने तक नीचे तक। जैसे हमारे यहाँ आजकल स्पोर्ट्स के लिए जो शॉर्ट्स पहनी जाती हैं वो घुटनों से ऊपर होती हैं। स्विमिंग के लिए जो कॉस्ट्यूम्स पहने जाते हैं उसमें घुटने ओपन होते हैं। यानी मर्दों के सामने ऐसा आना जायज नहीं है, कुजा के औरतों के सामने आए। तो मर्द का सतर इतना ही है, नाफ से लेके घुटने तक। औरत का सतर मर्द से फर्क है, यानी महरम मर्दों के सामने भी, और औरत का सतर औरत से भी फर्क है। जैसे औरत का सतर जो औरत से है वो नाफ से लेके घुटने तक ही है। जैसे औरत ने अगर अपने बच्चे को दूध पिलाना है और उसका कोई हिस्सा किसी औरत के सामने, यानी दानिस्तगी में नहीं नादानिस्तगी में ओपन हो गया, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि अगर ये हिस्सा कहीं खुल जाता है तो उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है। ये मैंने ज़िम्नन आपके सामने रख दिया। हाँ, किसी मर्द के सामने, यानी महरम मर्दों के हवाले से चेहरा, हाथ और पांव, इसके अलावा नागजीर मामलात हैं। कोई किसी इलाके का इस्लामिक ड्रेस कोड नहीं, इलाकाई लिबास ऐसा है जिसमें कोई कोहनियों तक या ऊपर तक अपने बाप भाई के सामने कोई अपने बाजू ओपन करना चाहे या गला, या इसी तरह से अपने टखनों से ऊपर अपने ट्राउजर को करना चाहे, तो अपने बाप के सामने भी करना जायज नहीं है। एक ऐसी सोसाइटी जहां पे हर लड़की अपना ये हक समझती है कि मेरे टखने नंगे करना मेरा हक है, कि मेरा ट्राउजर अगर ऊपर भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो ये जिस्म उस दिन कहाँ जाएगा जिस दिन रूह निकल जाएगी। उस दिन आपकी मर्जी कौन से जिस्म पर चलेगी? जिसने जिस्म दिया वो जिस्म जो बायोडिग्रेडेबल है, वो जिस्म उसी तरह से मिट्टी में पहुंच जाता है। तो असल बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो उसूल कायम कर दिए उसी में हमारे लिए नफा है, बंदिश नहीं है। ये किसी चीज को उसकी राइट प्लेस पे रखना। देखें, आपकी जुबान आपके जबड़ों के बीच में है, उसके ऊपर आपके गाल हैं और आपके लिप्स भी बंद हो जाते हैं, तो ये जुबान की पाबंदी नहीं है, हिफाजत है। ऐसे ही जैसे आपका ब्रेन है, आपकी आंखें हैं, तो आपकी आंखें किस तरह से अल्लाह ताला ने आपके आईलिड्स के अंदर महफूज कर रखी हैं, उसके ऊपर आपकी पलकें हैं, तो ये उनके ऊपर पाबंदी नहीं है, उनकी हिफाजत है। इसी तरह से सतर औरत की हिफाजत का ज़ामिन है, और इसी तरह से सतर मर्द के लिए भी वाजिब है, और हिजाब औरत के लिए उसकी आज़ादी का सिंबल है कि किसी को इजाज़त नहीं है कि कोई अपनी हवस भरी नज़रों से किसी के हुस्न से अपनी नज़रों को सेंक सके। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि हर एक का हुस्न उसका अपना है, उसकी हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है। उसके हुस्न से हर कोई नफा नहीं उठा सकता। हाँ, जिसके साथ उसका निकाह हुआ और जो उसके घर वाले हैं या खवातीन के हलके में, औरत जो है वो आज़ादी के साथ रह सकती है, लेकिन उसमें भी निसाए हिंद, अपनी औरतों के दरमियान, यानी ऐसी अजनबी औरतें नहीं जो किसी के सतर की हिफाजत न कर सकें। जैसे आजकल हर हाथ में मोबाइल होता है, कोई कब किसी की किस तरह की तस्वीर बना ले, अपलोड कर दे,
कैसे वो मर्दों तक पहुंच जाए कोई नहीं जानता। तो ये ज़मनन बातचीत थी ताकि हम उसे समझने के काबिल हो जाएं। अबू दाऊद की 4018 नंबर रिवायत में से हमने देखा कोई मर्द किसी मर्द के सतर को ना देखे, कोई औरत किसी औरत के सतर को ना देखे, और ना कोई मर्द किसी मर्द के साथ एक कपड़े में लेटे, और ना कोई औरत कोई लड़की किसी लड़की के साथ एक कपड़े में लेटे। एक कपड़े से क्या मुराद है? जैसे आप एक शीट लेके ऊपर सो जाते हो, या जैसे सर्दियां होती हैं तो एक ब्लैंकेट या एक कंफर्टर या लिहाफ, जो भी आप उसे कहें, कोई से मुराद सभी हैं, बहनें भी, फ्रेंड्स भी और कजन्स भी। आप सब जानते हैं अब अल्लाह ताला के हुक्म की इफादियत सारी दुनिया पे खुलती चली जा रही है कि सिर्फ मर्द ही नहीं है जो औरतों में अट्रैक्शन महसूस करते हैं, कोई औरत भी दूसरी औरत में अट्रैक्शन महसूस कर सकती है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा खारिया में, मेरा जी तो नहीं चाहता मैं इसको बयान करूं, लेकिन किसी लड़की ने जो नॉर्वे से आई, उसने किसी दूसरी लड़की से शादी की। ऐसी किसी शादी का किसी मजहब में कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में ऐसे तमाम अमाल हराम है, बेहयाई के काम है। अल्लाह ताला ने उस कौम की मिसाल दी है जिस कौम को अल्लाह ताला ने इसी अमल की वजह से हलाक और बर्बाद कर दिया था। हमारी सोसाइटी में इस बारे में कॉन्शियस नहीं है, ना ये बात सिखाई जाती है। और सलाम उस पर जिस पर अल्लाह ताला ने और सारे इंसानों ने सलाम भेजा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का सलाम है, उसके रसूलों का और सारे इंसानों का, जिन्होंने माओं से बढ़कर और तमाम हमदर्दों से बढ़कर इंसानों को उनके नफे की बातें सिखाई हैं। एक लड़के का लड़के से ताल्लुक, एक लड़की का किसी लड़की से ताल्लुक उसी तरह से हराम है जैसे मंगेतर अहद निकाह के बाद भी एक दूसरे के लिए नामहरम रहते हैं। तो ऐसा कोई ताल्लुक अलाउड नहीं है और ऐसा कोई ताल्लुक जायज नहीं। ये बेहयाई का बहुत बड़ा काम है। सैयद साकिब कहते हैं मंगेतर के साथ तन्हाई इख्तियार करना हराम है क्योंकि वह निकाह तक उसके लिए हराम है। महज एक नजर देख लेने के सिवा, सिर्फ एक नजर देख लेने के सिवा शरीयत में कुछ भी जायज नहीं है। मुराद यह है कि जब किसी ने देखा है किसी महरम रिश्तेदार की मौजूदगी में, घर के अंदर या घर से बाहर जहां कहीं भी, उस मौके पर कोई बातचीत की है तो ठीक है। बाकी ये कि मंगनी के बाद अपना हक जताना और हर सूरत में तन्हाई इख्तियार करने के लिए दबाव डालना, ये नाजायज है, हराम कामों में से है। तन्हाई में जब कभी भी दो मर्द या दो औरतें या मंगेतर भी इकट्ठे होते हैं तो खतरे से खाली नहीं होती तन्हाई। जिस वक्त महरम रिश्तेदार मौजूद हों फिर खलवत और तन्हाई जायज है। यानी अगर लड़का अपने घर वालों के साथ और लड़की के घर वालों के साथ, लड़की के साथ बैठ के देखना चाहता है, बात करना चाहता है तो ठीक है, लेकिन एक दफा की मुलाकात के बाद ना तो हिजाब खत्म होता है, ना उनके दरमियान किसी और नौयत का ताल्लुक कायम हो सकता है। जो लोग तन्हाई इख्तियार करने को जायज समझते हैं वो ये हक समझते हैं लड़के का कि वो अपनी मंगेतर को जहां चाहे ले जाए, और उसका नतीजा ये निकलता है कि लड़की अपने शर्फ को जाया कर बैठती है, अपनी इज्जत तक खो बैठती है, अपने तकद्दुस को पामाल कर देती है। और निकाह चूंकि अक्द होता है, निकाह से ये हक मिलता है और मंगनी से ये हक नहीं मिलता, तो निकाह के बाद वही लड़का जो उसके साथ तन्हाई इख्तियार करता था उसके बारे में बदगुमान हो जाता है, शक में मुब्तला हो जाता है कि अगर इसने मेरे साथ ऐसा मामला किया तो ये किसी के साथ भी कर सकती है। और लड़की के दिल में भी ये ख्याल आता है कि ये हरजाई है, जाने कितनों के साथ ऐसा ताल्लुक इसका कायम होगा। हाँ, हमारे यहाँ दूसरी तरफ एक और तरह की सख्ती भी मौजूद है कि लड़के को कोई इजाजत नहीं देता कि लड़की को देख सके। ये भी शरीयत के खिलाफ है, ये शरीयत के मुताबिक नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि आप निकाह से पहले, मंगनी से पहले लड़की को देख लो। उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती पाई जाती है वो लोग कहते हैं कि देखे बगैर ही मान जाओ। फिर जब कभी सुहागरात आती है तो लड़का और लड़की एक दूसरे को मुख्तलिफ तरह से इमेजिन करते रहते हैं, और जब फिर एक दूसरे को देखते हैं और सूरत हाल गैर मुतवक्को होती है
तो उनकी आपस में जुदाई हो जाती है, यानी उनके दरमियान उल्फत और मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार नहीं हो पाता। समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग तस्वीर पर गुजारा कर लेते हैं, तस्वीर से किसी हद तक अंदाजा होता है, लेकिन यानी जैसे बिल मुशाफा मुलाकात से एक दूसरे का पता चलता है, तस्वीर उसका पता नहीं देती। इस वजह से सिर्फ तस्वीर देखना काफी नहीं है, बाकायदा तौर पर देखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि एक दूसरे को देखने का हुक्म दिया है और तन्हाई से इज्तिनाब करने का, क्योंकि शराफत और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ इसी के साथ मुमकिन है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।